بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم حصہ نظم کے حوالے سے اپنی نظم محنت کی برکات کی تشریح کر رہے ہیں، اور یہ آپ کی کتاب کے حصہ نظم میں شامل کی گئی ہے۔ جی، اس نظم کے شاعر الطاف حسین حالی ہیں، اور یہ نظم الطاف حسین حالی کی مشہور کتاب مسدس مد و جزر اسلام سے لی گئی ہے۔ اگرچہ یہ نظم بہت طویل ہے، لیکن اس میں سے چند جو اشعار ہیں، بند ہیں، وہ آپ کی کتاب کے نصاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ 5 بند آپ کی اس نظم کا حصہ ہیں، اور حالی نے یہ جو نظم تحریر کی تھی، اس میں انہوں نے مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا تھا، اور اس نظم میں انہوں نے محنت کی عظمت کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز میں بات کی ہے۔ تو باقاعدہ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو پہلا بند ہے وہ کچھ اس طرح ہے: مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستاں میں جتنے بڑھے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ جی، مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے گا۔ مشقت محنت کا ہی مترادف ہے، یعنی سخت محنت، اور بڑائی عظمت کو کہتے ہیں، فضیلت برتری، فرما روائی حکومت، اور نہال پودے کو کہتے ہیں، گلستان سے مراد ہے باغ۔ تو اس حوالے سے حالی کیا کہتے ہیں کہ اس جہاں میں جس نے بھی اپنے مقصد کے حصول کے لیے تکلیف اور اذیت کا سامنا کیا، اسے ضرور کامیابی و کامرانی ملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سوچ کے مطابق، اس نیت اور ارادے کے مطابق عمل کس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے، اور یہاں پہ انسان کو ایک مقصد دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی ہم نے بے مقصد زندگی نہیں گزارنی، ہم نے چوپایوں کی طرح جو ہے وہ دن سے رات اور رات سے دن کر کے جو ہے اس حیات کو جو ہے وہ نہیں گزارنا، بلکہ اپنا مقصد زندگی جو ہے وہ احسن طریقے سے پورا کرنا ہے، اور عمل کر کے دکھانا ہے، حسن عمل سے کام لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح سے تگ و دو کر رہا ہے، کس طرح سے جد و جہد کر رہا ہے، تو وہ اسے ہمیشہ کامیابی و کامرانی سے نوازتا ہے، اسے عروج سے ہمکنار کرتا ہے، کیونکہ محنت میں ہی عظمت ہے، اور اس کے بغیر دنیا میں عزت و فضیلت ممکن نہیں، اور نہ ہی حکومت اور سلطنت کا حصول مقدر ہو سکتا ہے۔ یہ نعمتیں پانے کے لیے ہمیشہ کوشش تو کرنی پڑتی ہے، اور جیسے بات ہوئی کہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، تو جب تک جد و جہد اور تگ و دو کا عمل دخل نہیں ہوگا، اس وقت تک سرخروئی نصیب نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال کا کیا خوب کہنا ہے کہ چلنے والے نکل گئے، جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے۔ تو جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جو بے عملی سے کام لیتے ہیں، تو منزل پر پہنچنا ان کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ ایک مثال کے ذریعے حالی اپنی بات واضح کرتے ہیں کہ جس طرح باغ میں ایک
کونپل پھوٹتی ہے، ایک چھوٹے سے پودے میں تبدیل ہوتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ وہ ایک تناور درخت بنتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ بتدریج کوشش کرتا رہے تاکہ وہ اپنی مسلسل محنت و مشقت کا صلہ عزت و عظمت کی صورت میں حاصل کر سکے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ جی بند نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ جی بند نمبر 2 کے اشعار ہیں: نہ بو نصر تھا نو میں ہم سے بالا، نہ تھا بو علی کچھ جہاں سے نرالا، طبیعت کو بچپن سے محنت میں ڈالا، ہوئے اس لیے صاحب قدر و والا۔ اگر فکر کسب ہنر تم کو بھی ہو، تمہیں پھر بو نصر اور بو علی ہو۔ جی حالی نے اس بند میں 2 مشہور شخصیات کا حوالہ دیا ہے، تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صنعت تلمیع کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ صنعت تلمیع کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جیسے جو تاریخ میں مشہور شخصیات تھیں، انہوں نے محنت کی، کوشش کی اور تاریخ میں امر ہو گئے، بالکل اسی طریقے سے ایک عام انسان بھی اپنی محنت کے ذریعے سے عروج سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ تو بو نصر اور ممتاز طبیب و نمایاں ہستی بو علی سینا کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابو نصر فارابی فلسفی تھے اور جو بو علی سینا ہیں وہ طبیب بھی تھے، فلسفی بھی تھے۔ تو ان نامور ہستیوں نے اپنی جستجو اور مسلسل محنت اور لگن کے بل بوتے پر دنیا میں مقام بنایا۔ غربت و تنگ دستی کے باوجود اپنے جنوں سے، اپنی کوشش سے دنیا کی تاریخ میں اپنے آپ کو امر کر لیا۔ وہ ہم جیسے ہی عام انسان تھے، کوئی مافوق الفطرت شخصیات نہیں تھے، لیکن انہوں نے بچپن سے ہی اپنے آپ کو محنت کا عادی بنایا اور ساتھ ہی علم کی طلب نے انہیں ناموری عطا کی اور پھر وہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ یہ محنت ہی ہے جو انسان کو فرش سے عرش تک لا کھڑا کرتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ حالی کے بقول اگر تم میں بھی آگے بڑھنے اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہے، محنت تمہارا شعار ہے، تو تم بھی اپنے عہد کے ابو نصر اور بو علی سینا ہو سکتے ہو اور اپنے ہنر، صلاحیت اور محنت کی کنجی سے تم ہر قفل مراد کھول سکتے ہو۔ تو سب سے جو بہتر چیز ہے، یعنی جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچا سکتی ہے، جو ہمیں عزت اور فضیلت دے سکتی ہے، وہ سخت محنت اور مشقت ہے۔ جی نظم کا بند نمبر 3: اسی طرح یہاں اہل ہمت ہیں جتنے، کمر بستہ ہیں کام پر اپنے اپنے، جہاں کی ہے سب دھوم دھام ان کے دم سے، فقیر اور غنی سب طفیلی ہیں ان کے، بغیر ان کے بے ساز و سامان تھی مجلس، نہ ہوتے اگر یہ تو ویراں تھی مجلس۔ جی اہل ہمت یعنی باحوصلہ لوگ، ہمت کرنے والے لوگ کمر بستہ ہیں، یعنی اپنے کام میں مصروف ہیں، طفیلی مددگار، حمایت کرنے والے، فقیر سوالی اور غریب کے معنوں میں بھی ہم لیں گے اس کو، اور غنی امیر۔ اب یہاں پہ فقیر اور غنی
دو متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صنعت تضاد کا بھی استعمال ہے، اور اپنے اپنے چونکہ الفاظ کی تکرار ہے تو اس طرح سے صنعت تکرار کا بھی بخوبی استعمال کیا گیا ہے۔ جی، باقاعدہ تشریح کی طرف آئیں۔ شاعر اس بند میں ان لوگوں کے لیے اہل ہمت کی ترکیب استعمال کرتے ہیں کہ جو اس دنیا میں کامیابی پانے اور آگے سے آگے بڑھنے کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔ بحر و بر، دشت و صحرا ان کا راستہ نہیں روک سکتے، اور ایسے ہی باہمت اور پرعزم لوگوں کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اللہ بھی انہیں عزت و بڑائی عطا کرتا ہے۔ یہ اپنے کام میں مگن رہتے ہیں۔ یہی زمانہ ساز لوگ ملک و قوم کی تقدیر بدلتے ہیں، اور دنیا میں انقلابات بھی انہی کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ بے محنت پیہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشا سے ہے خانہ فرہاد۔ جی، تو محنت کے بغیر تو فرہاد بھی جو ہے وہ دودھ کی نہر نہیں بہا سکتا تھا، تو سب کام جو ہے وہ محنت و مشقت کے محتاج ہیں۔ اولو العزم لوگوں کے دم قدم سے ہی مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ امیر غریب شاہ و گدا سب ان کے مددگار اور ان کے حمایتی ہوتے ہیں، انہی پر انحصار کرتے ہیں۔ قوم اور ملک کی خوشحالی کا انحصار بھی انہی لوگوں پر ہوتا ہے، کیونکہ ان کے بغیر، ان کی محنت کے بغیر دنیا کی یہ بزم ویران اور بے رنگ ہے، کیونکہ اس دنیا کی محفل کو آراستہ کرنے والے، سجانے والے یہی باعمل لوگ ہیں، اور انہی کی وجہ سے دنیا کا حسن و جمال بے قرار ہے۔ کسی شاعر کا کیا خوب کہنا ہے کہ بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری، محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری۔ جی، بند نمبر 4 ہمارے پاس ہے۔ بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، اڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو گر آپ ہانکو۔ جی، یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں۔ بشر انسان کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ اڑے وقت مشکل وقت میں، دائیں بائیں جھانکنے سے کیا مراد ہے کہ دوسروں کی طرف دیکھنا اور لوگوں کا سہارا لینا، اپنی گاڑی کو آپ ہانکنا یعنی اپنی گاڑی کو خود چلانا، مراد یہ ہے کہ اپنی قوت بازو پہ بھروسہ کرنا، اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی مدد آپ کرنا۔ جی، تو شاعر اس بند میں نصیحت آموز لہجے میں کہتے ہیں کہ انسان کی بقا و سلامتی کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمت و حوصلہ جمع رکھے اور اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرتے ہوئے لگاتار محنت کرے، کیونکہ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں ساحل تک پہنچائے گا تو یہ نادانی اور کم عقلی کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ اگر ہم خود اپنی ذات پر یقین رکھتے ہیں تو ان کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ رب ذوالجلال کا سہارا تھام لے، کیونکہ اس کے سوا سب سہارے عارضی اور جھوٹے ہیں۔ اللہ ہی ہمارا آخری سہارا ہے، اور اس کے سوا سب کچھ بے بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم آسرا اور سہارا اگر لے لیں تو ہمیں دنیا کی مشکلات اور بلائیں
کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، کیونکہ حضرت موہانی کا کہنا ہے کہ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ تو یہاں بھی حالی اپنی مدد آپ کی تلقین کرتے ہیں کہ کسی کڑے وقت میں، مشکل وقت میں کسی کی طرف دیکھنے اور دوسروں پر تکیہ کرنے کی بجائے، دوسروں پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے بل بوتے پر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ غالب کا بھی اس حوالے سے کہنا ہے کہ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ یعنی دنیا میں ہر کوئی ضرورت مند ہے، ہر کوئی جو ہے وہ اپنی حاجات کو پورا کرنے کی فکر میں ہے، تو تمہاری ضرورت کون پوری کرے گا یا تمہاری توقعات پر کون پورا اترے گا؟ تو اسی لیے عافیت اسی میں ہے کہ ہمیشہ اپنی مدد آپ کی جائے۔ اور یہاں پہ گاڑی کا جو استعارہ ہے وہ انسان کی زندگی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہر ایک اپنی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی کا سفر طے کرنے کی جستجو کرتا رہے، کیونکہ کشتیاں سب کی کنارے پہ پہنچ جاتی ہیں، ناخدا جن کا نہ ہو ان کا خدا ہوتا ہے بے شک۔ جی، بند نمبر 5، ہر ایک ملک میں خیر و برکت ہے ان سے، ہر ایک قوم کی شان و شوکت ان سے، نجابت ہے ان سے، شرافت ہے ان سے، شرف ان سے، فخر ان سے، عزت ہے ان سے، جفاکش بنو گر ہو عزت کے خواہاں، کہ عزت کا ہے بھید ذلت میں پنہاں۔ جی، اس بند میں نجابت شرافت اور سخاوت کے ہی معنوں میں ہے، اور شرف فخر کو کہتے ہیں، اعزاز کو کہتے ہیں، جفاکش سخت محنتی، محنت کا عادی، خواہاں چاہنا، خواہش مند ہونا، یعنی اگر عزت کے خواہش مند ہو تو تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ ذلت، اب یہاں پہ ذلت جو ہے وہ تکلیف کے معنوں میں ہے کہ، اور پنہا کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، چھپا ہوا، یعنی عزت کا جو راز ہے وہ تکالیف اور مشکلات سہنے میں ہے، یعنی مشکل برداشت کرنے میں ہے، جد و جہد کرنے میں ہے۔ یہاں پہ ذلت رسوائی کے معنوں میں نہیں ہے۔ تو عزت اور ذلت متضاد الفاظ ہیں، تو اس طرح سے صنعت تضاد کا بھی خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے۔ جی، تو اس بند میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے محنتی اور جفاکش لوگوں کے سبب سے ہی خیر و برکت ہے، بھلائی ہے، اور یہ پرعزم اور باحوصلہ افراد ملک و قوم کی شان بڑھاتے ہیں۔ ان کی انتھک محنت و مشقت ہی اقوام کو بام عروج عطا کرتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اخلاقی اوصاف اور عظیم سیرت و کردار کے حامل یہ باوقار لوگ ہی اپنے ملک کی عزت کا باعث ٹھہرتے ہیں، اور ان کی جفاکشی اور سخت محنت ہی انہیں نہ صرف انفرادی کامیابی دیتی ہے بلکہ ملکی ترقی اور خوشحالی کا سبب بھی ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی انفرادیت کے حامل لوگ ہی قوم کا فخر و رشک ثابت ہوتے ہیں۔ مشہور قول ہے کہ محنت کرنے والوں کو اللہ بھی دوست رکھتا ہے۔ اقبال نے بھی اپنے کلام میں عمل پہم کی تلقین کی، اور کیا خوب کہا انہوں نے کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں، یعنی اس زندگی کا جہاد، یعنی اس زندگی کی جو جنگ ہے،
اس میں جو بہادر لوگ ہیں ان کی تلواریں کون سی ہیں؟ یعنی پختہ یقین، اپنی ذات پر یقین، مسلسل عمل اور دوسروں کے لیے محبت کا جذبہ۔ ان تینوں تلواروں کے استعمال سے وہ زندگی کی جنگ جیت سکتے ہیں اور حکمرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حالی جو ہے وہ خوب کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں عزت و عظمت اور وقار حاصل کرنے کے خواہش مند ہو تو تمہیں محنتی اور جفا کش بننا پڑے گا، کیونکہ جیسے اقبال نے کہہ رکھا ہے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بے عملی کا شکار ہو کے تو ایک اچھا مستقبل نہیں مل سکتا۔ تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھنے سے منزل ہاتھ نہیں آتی، اور عزت کا راز جو ہے وہ سخت مشقت اور گوہر مقصود کی خاطر تکالیف اٹھانے میں مثمر ہے۔ یعنی جب آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے، کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، تو تبھی جو ہے وہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ جی، تو محنت کا خوب جو ہے وہ پیغام دیا گیا ہے، اور حالی نے بڑے مؤثر انداز میں اور بڑی خوبصورت امثال کے ساتھ جو ہے وہ جد و جہد کی تلقین کی ہے۔ جی، اس بند کے ساتھ ہی ہم اپنی نظم کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ نظم کی تشریح سنیں، سمجھیں، اور اپنے جو ہے وہ تاثرات جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور جو ہے وہ بیان کیا کریں، لکھا کریں، تاکہ جو ہے وہ اندازہ ہو سکے کہ آپ اس نظم کو کتنے اچھے طریقے سے سمجھ پائے ہیں۔ بہت شکریہ۔